حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے ساتھ کوئی اجنبی شخص بھی ہے؟ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ بند کرنے کا حکم دیا، ارشاد فرمایا کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے یعنی اہل کتاب؟ فرمایا یا رسول اللہ کوئی بھی نہیں۔ فرمایا پھر ایسا کرو دروازہ بند کر دو۔ سمجھ آئے جس کی توجہ ہے وہ کہے سبحان اللہ۔ فرمایا صحابہ آئے، میرے آقا نے فرمایا تم ہی ہو یا ساتھ کوئی اہل کتاب بھی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم ہی ہیں۔ فرمایا ایسا کرو دروازے بند کرو۔ دروازے بند کر دیے گئے۔ اب میرے آقا کریم نے سب کو فرمایا ایسا کرو اپنے ہاتھوں کو بلند کرو۔ جب ہاتھ بلند کیے گئے اب میرے کریم آقا نے فرمایا اب کہو لا الہ الا اللہ۔ آپ بھی کہیں لا الہ الا اللہ۔ آخو ذرا لا الہ، پھر آخو لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کہو اب لا الہ الا اللہ۔ جب لا الہ الا اللہ کہا گیا اب میرے کریم نبی نے پھر تھوڑی دیر گزری، صحابہ فرماتے ہیں ہمارے ہاتھ اٹھے رہے اس طرح۔ جب سرکار نے بھی کہا ہم نے بھی کہا لا الہ الا اللہ، ہم نے ہاتھوں کو نیچے کر دیا اور سرکار دو جہاں نے تھوڑی دیر کے بعد کہا الحمدللہ 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 کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کلمے کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے ہائے، اللہ نے مجھے اس کلمے کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے۔ پھر رکا نہیں میرا آقا، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کلمے پر ہی جنت کی بشارت سنائی ہے۔ پھر بھی رکے نہیں، پھر ارشاد فرمایا یہ جو کلمہ ہے تیسری بات، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف، فرمایا اللہ نے مجھے اس کلمے کے ساتھ دوسری بات، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کلمے پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تیسری بات فرمایا اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ اب خوشخبری سن لو، اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔ اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔ جو پہلی بات فرمایا مجھے اللہ نے اس کلمے کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ کے ایک ولی جنہیں سلطان العارفین سخی سلطان بہو کہا جاتا ہے، محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں نال میں ناتی توتی تے کلمے نال ویائی تے کلمے میرا وہ پڑے جنازہ۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جب وہ دنیا سے اٹھ جاتے ہیں، جب چار لوگ چارپائی اٹھاتے، چارپائی اٹھا کر تب بھی یہ صدا بلند ہوتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب چلتے ہیں تب بھی یہ صدا بلند ہوتی ہے لا الہ الا اللہ۔ قبرستان پہنچ کے تب بھی صدا بلند ہوئی لا الہ الا اللہ۔ قبر میں اتارا گیا تب بھی صدا بلند ہوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب اوپر چلے رکھ دی گئی تب بھی یہ صدا بلند ہو گئی لا الہ، تب بھی یہ صدا بلند ہوئی حل تک آواز کوئی نہیں آئی تب بھی یہ صدا بلند ہوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب اوپر مٹی ڈال دی گئی اب قبر والا قبر میں ہے، اوپر والا کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب مٹی قبر کو تیار کیا گیا، جب اوپر پتھر باندھے گئے، قبر کے سارے معاملات طے ہو گئے، جب پانی چھڑکا گیا اوپر ٹینیاں لگ گئی، اب جو ٹینی لگ چکی ہے وہ بھی یہ صدا لگا رہی ہے۔ جب مٹی ڈال دی گئی تب بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مٹی ڈال کے جب
पीछे कदम आप लौटने लगे, घर की तरफ लौटने लगे। वो जो कब्र में जाने वाला मुर्दा है वो अपनी जुबान हाल से कहता, हदीस के मुताबिक वो कहता हूँ मैनू किते छड़ के चले हो, किते छड़ के चले हो। फिर भी आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जाए अल्लाह के हवाले हो जाए, कलमा तेरा निगहबान होवे, सुभान अल्लाह, जा रब के हवाले हो जा। हम तुझे अकेला नहीं छोड़ के जा रहे, हम तुझे कलमे के साथ जोड़ के जा रहे हैं। आए हाय हाय आए हाय, शायद काश कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी आज की गुफ्तगू। हम तुझे अकेला नहीं छोड़ के जा रहे, हम तुझे कलमे के साथ छोड़ के जा रहे हो। कलमे मेरा वो पड़े आ जनाजा, फिर कह दीजिए सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं ज़ौक़, अब कहे सुभान अल्लाह। कलमे मेरा वो पड़े आ जनाजा, वो कलमे कब्र चमकाई मेरा, वो पड़े आ जनाजा, वो कलमे कब्र चमकाई, वो कलमे नाल वो बेहश्ती जाना। कि आपने कब्र में डाला, रख के आ गए, कलमे नाल बेहश्ती, बेहश्ती जनता, और बोलो जन्नतियों आखो जरा सुभान अल्लाह। हाँ, वो कलमे नाल बेहश्ती जाना, वो कलमा करके सफाई, वो टुरण महाल तिना नू बाहो, जिना साहिब आप पिलाई,